إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام کائنات کا خالق، مالک، پالنہار ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، چھوٹے بچوں اور بچیوں، آج رمضان المبارک کا یہ موقع مہینہ جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، اور الحمدللہ اس جمعہ کے موقع پہ میں آپ سامعین کے سامنے جس عنوان کو لے کے حاضر ہوا ہوں وہ ہے رمضان المبارک کا آخری عشرہ۔ اب چونکہ یہ رمضان المبارک کے ہم آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں، تقریباً 22-23 روزے ہمارے ہو چکے اور 23 راتیں مکمل ہو چکی ہے، چند 6-7 دن باقی ہے، تو ضروری سمجھتا ہوں میں آپ سامعین کے سامنے اس 25 سے 20 منٹ کے اندر کتاب و سنت میں اللہ اس کے رسول نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں میں اس کو بیان کروں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ جو رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو چل رہا ہے، اور یہ جو آخری عشرے میں جو طاق راتیں آتی ہے، اسی طاق راتوں میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ 30 پارے کے سورۃ القدر میں فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر نازل کیا، یعنی جس سال لیلۃ القدر تھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو مکمل ایک پورا قرآن جو کہ لوح محفوظ ایک کتاب ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے قیامت تک اور اس کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ اللہ نے اس کے اندر لکھا ہے۔ آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا سب سے پہلے اس دنیا میں، اور قلم سے کہا کہ لکھ۔ قلم نے پوچھا اے اللہ میں کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں اس کو لکھ دے۔ تو اس کتاب کے اندر جو کچھ لکھا گیا اس کتاب کا نام لوح محفوظ ہے۔ اب اس کے اندر قرآن بھی ہے، تورات بھی آیا، زبور، انجیل اور دیگر جتنے بھی کتب ہے، وہ ساری چیزیں دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ نے پہلے ہی اس کے اندر لکھ دیا ہے، اور وہ کتاب اللہ کے پاس فرشتوں کی نگرانی میں محفوظ ہے۔ اب اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر سے پورا قرآن نکال کے اتار کے پہلی دنیا، پہلے آسمان پہ، جس طرح سے 7 آسمان ہے،
پہلے آسمان میں اللہ نے ایک ہی رات میں نازل کیا، پھر اس کے بعد 23 سال تک تھوڑا تھوڑا کر کے جبریل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل کرتے رہے۔ تو اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس لیلۃ القدر کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کو کیا معلوم ہے کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک ایسی رات ہے جو کہ رمضان کے آخری کے 10 دنوں میں تاک راتوں میں آتی ہے۔ 21 کے اندر بھی آ سکتی ہے، 23 میں بھی آ سکتی ہے، 25 میں بھی آ سکتی ہے، 27 میں بھی آ سکتی ہے، اور 29 میں بھی آ سکتی ہے۔ ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر آتی ہے، اور اس رات کے اندر جو انسان نیک عمل کرتا ہے، اگر آپ 2 رکعت سنت بھی پڑھ لے، اگر آپ 1 روپے صدقہ بھی کرے، اگر آپ قرآن مجید کی چھوٹی سورت بھی پڑھ لے، تو آپ جو بھی نیک عمل کریں گے آپ کو ثواب اتنا ملے گا کہ 1000 مہینے تک، 1000 مہینے یعنی 83 ایئرس پلس 4 منتھ آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اگر آپ ان 10 دنوں کے اندر اس لیلۃ القدر کے اندر اگر 1 روپے بھی اگر آپ صدقہ کرتے ہیں، 2 رکعت بھی اگر آپ نفلی نماز پڑھتے ہیں، آپ کو ثواب اتنا ملے گا گویا کہ آپ 83 سال 4 مہینے تک کنٹینیو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ صرف 2 رکعت نفلی نماز پڑھنا ہے، کم سے کم 1 روپے صدقہ کرنا ہے، کم سے کم قرآن کی کوئی چھوٹی سورت ہی پڑھ لینی ہے۔ تو یہ ایسی رات ہے تو جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا جس کے اندر عبادت کا کرنا ایسا ہے گویا کہ انسان 83 سال 4 مہینے تک کنٹینیو عبادت کرتا ہے۔ اور اس رات کے اندر لیلۃ القدر قدر اس لیے بھی کہتے ہیں کیونکہ اندر فرشتوں کا اتنا زیادہ نزول ہوتا ہے، یعنی اتنے زیادہ فرشتے اترتے ہیں کہ زمین میں ان کو چلنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملتی ہے۔ اس رات کے اندر اگلے 1 سال میں جو کچھ بھی ہونے والا ہے اللہ رب العالمین کی حکم سے فرشتے تقدیر لکھتے ہیں۔ حالانکہ ابھی 4-5 منٹ پہلے میں نے ایک جملہ کہا کہ اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہر چیز کی تقدیر لکھ دی ہے، لیکن یاد رکھو یہ جو تقدیر ہے یہ فکس ہے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی اوپر نیچے نہیں ہونے والا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 120 دنوں کا 4 مہینے کا جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہے، کب پیدا ہونے والا ہے، کہاں سے کمائے گا، اچھا ہوگا کہ برا ہوگا، کب موت ہونے والی ہے، ہر چیز لکھی جاتی ہے۔ حالانکہ تقدیر پہلے لکھی جا چکی ہے، کب پیدا ہونے والا ہے، کب مرنے والا ہے، پھر بھی جب ماں کے پیٹ میں ہے تب بھی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ ایسے ہی ہر سال رمضان المبارک کے لیلۃ القدر کے اندر اس انسان کی اگلے 1 سال کی تقدیر لکھی جاتی ہے، یہ انسان کہاں مرے گا، یہ انسان کہاں ایکسیڈنٹ ہوگا، اس سال میں کتنی مرتبہ بیمار ہوگا، اس کو کتنا لاس ہوگا اور اس کو کتنا پروفٹ ہوگا، جو کچھ ہونے والا ہے اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام لکھتے ہیں۔ یہ 1 سال ہے، اس کے بعد ہر مہینے کے اندر تقدیر لکھی جاتی ہے، ہر دن تقدیر لکھی جاتی ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر دن بندہ جب اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تقدیر کے اندر چینجنگ کرتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ نے لکھا ہے نماز کے بعد میرا انتقال ہونا ہے، میرا ایکسیڈنٹ ہونا ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اپنی سیفٹی کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، اللہ اس چیز کو بدل دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے آج اس کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، اللہ کہتا ہے اس چیز کو ٹال دو کیونکہ اس نے اپنی سیفٹی کے لیے دعا کی ہے۔ مجھے بزنس کے اندر نقصان ہونے والا تھا، میں نے کاروبار میں برکت کی دعا کی، اللہ اس چیز کو کٹ کر دیتا ہے۔ اور یہ جو کٹ کرتا ہے یہ لوہے محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ اس انسان کو، مثال کے طور پر مجھے بلال جمعہ کے دن اس کا نماز کے بعد ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، یہ لوہے محفوظ میں لکھا ہے۔ اس کے آگے یہ بھی لکھا ہے کہ جمعہ کے دن بلال اپنی سیفٹی کے لیے دعا کرے گا، اس وجہ سے ہم نے جو پہلا فیصلہ کیا تھا ہم اس کو رد کرتے ہیں۔ تو یہ چیز اس نے پہلے ہی لکھی ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ لوہے محفوظ میں جو لکھا ہے اللہ اس کے اندر کچھ چینجنگ نہیں کرتا ہے۔ چینجنگ ہوتی ہے ہر سال، ہر دن، ڈیپینڈ کرتا ہے ہم اللہ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ اس رات کے اندر جبریل علیہ السلام ہماری تقدیر لکھتے ہیں۔ تو کوشش یہ کرنا چاہیے انسان کو، یہ 3 راتیں گزر چکی ہے، جو 7 راتیں باقی بچی ہے، ان 7 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کرو، اللہ سے مانگو جو مانگنا ہے۔ تم اپنے آپ کو جس مقام پہ، جس عہدے پہ، جس پوسٹ پہ دیکھنا چاہتے ہو اللہ سے مانگو، اللہ سے گڑ گڑاؤ اپنے اولاد کے لیے۔ یاد رکھنا
ایک باپ اپنے بچے کو اپنے سے زیادہ امیر دیکھنا چاہتا ہے, اپنے سے زیادہ اونچے مقام پہ دیکھنا چاہتا ہے. اور اللہ نے کہا ہے کہ جب ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگتا ہے اللہ بالفور قبول کرتا ہے. تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ مسجد کے امام کے پاس آئے اور یہ دعا کروائے کہ میرے بچے کے 10ویں پاس ہونے کے لیے دعا کرو, 12ویں پاس ہو جائے, گریجویشن ہو جائے, اچھی ڈگری ملے. آپ ہم سے کیوں دعا کروا رہے ہو؟ الٹا آپ دعا کریں, کیونکہ ہماری دعا بعد میں قبول ہوگی, آپ کی پہلے قبول ہوگی. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کی دعا میں جو تاثیر ہے وہ تاثیر ماں کے اندر بھی نہیں ہے. حالانکہ شریعت کے اندر ماں کا مقام اور مرتبہ باپ سے بڑا ہے, لیکن جہاں پر دعا کی بات آئی اللہ نے یہ کہا ہے کہ ماں سے پہلے ہم باپ کی دعا قبول کرتے ہیں. تو اپنے بچوں کے لیے دعا مانگے. آپ نے جو تجربات حاصل کیے ہیں, جو زندگی کے دھکے کھا رہے ہیں, اگر آپ اپنے بچوں کو اچھے مقام پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کے لیے دعا کریں. تو یہ چیز تھی کہ میں بیان کر رہا تھا کہ اس رات کے اندر جو کچھ بھی آپ بننا چاہتے ہیں, اپنے گناہوں کی مغفرت کروانا چاہتے ہیں, اللہ رب العالمین سے کروا لیں. اسی طرح یاد رکھیں اس 10 دنوں کے اندر ایک اہم عبادت جو ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان ہے, عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا دخل العشر احيا ليلا وايقظ اهله وشد معذرا, کہ جب رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ کہتے ہیں 10 دن کو, آخری عشرہ شروع ہو جاتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 راتوں کو جاگتے تھے, خود بھی جاگتے تھے, اور جب خاص کر کے 27ویں رات آتی تھی تو اپنے پورے گھر والوں کو جگاتے تھے. 21ویں رات میں تھوڑا سوتے, تھوڑا رات جاگتے, تو 30ویں رات آتی تھوڑا سوتے, تھوڑا جاگتے, 27ویں رات آتی پوری رات جاگتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے. اسی طرح اس آخری کے 10 دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھتے تھے. سب سے اہم کام جو ہم کو کرنا ہے وہ اعتکاف کا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتکف ازواجه من بعده, کہ جب رمضان المبارک کا آخر کے 10 دن آ جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھتے تھے, یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی, اور آپ کی وفات کے بعد آپ کے ازواج مطہرات یعنی آپ کی بیویاں اعتکاف میں بیٹھتی تھی. تو دو باتیں معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھتے تھے 10 دنوں کے لیے, اور عورتیں بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے, اور عورتوں کو اگر اعتکاف میں بیٹھنا ہے تو مسجد ہی میں بیٹھے گی, بغیر دلیل کے ہم بات نہیں کریں گے. اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, کہ لوگوں جب تم اعتکاف کی حالت میں ہو تو اپنے بیوی سے ہم بستری مت کرنا. کیا کہتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, اس حال میں کہ تم لوگ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہو. تو دلیل یہاں سے ملی کہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو مسجد ہی کے اندر اعتکاف ہوگا, گھر کے اندر اعتکاف نہیں ہو سکتا, نہ مرد کا نہ عورت کا. دوسری دلیل اما عائشہ کی, وہ بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم لوگ مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھتے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے اس وقت بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پرمیشن مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, میں اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا جہاں پر حجرہ ہے یعنی اعتکاف میں جہاں پردہ لگایا گیا تھا میرے بازو میں تم بھی لگا سکتی ہو. پھر ام سلمہ نے بھی پرمیشن مانگی تو ان کو بھی اجازت ملی, پھر حفصہ نے بھی اجازت مانگی, ان کو بھی ملی. اب دھیرے دھیرے سب بیویاں جو ہے اجازت مانگنے لگی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محسوس ہو گیا کہ یہ اصل میں اعتکاف میں نہیں بیٹھنا چاہتے بلکہ یہ لوگ میری قربت میں رہنا چاہتے. ایسے بات ہے, شوہر ہے میرے قریب رہنا چاہتے, اب ایک بیوی میری قریب آ رہی ہے تو دیگر ساری بیویاں میرے قریب آنا چاہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اعتکاف کرنے سے منع کیا, تم اعتکاف نہیں کر سکتے, اور نبی نے بھی نہیں کیا. اور وہ حالانکہ اعتکاف واجب نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کو اتنا اہم سمجھتے تھے کہ اس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہیں کیا. اگلا رمضان آنے سے پہلے شوال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھ گئے تھے. حالانکہ واجب نہیں ہے, فرض نہیں ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. معلوم یہ ہوا تیسرا پوائنٹ, اعتکاف صرف رمضان میں نہیں ہوتا ہے بلکہ رمضان کے علاوہ بھی کیا جا سکتا ہے. دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کہ آپ شوال کے مہینے میں اعتکاف میں بیٹھے تھے. تو اسی طرح تو یہ چیز تھی اعتکاف کے بارے میں. اس کے بعد آتے ہیں کہ ان خاص 10 دنوں کے اندر ہم کو نفلی عبادت کرنا چاہیے, چاہے رمضان کا مہینہ ہو یا غیر رمضان کا مہینہ ہو. نفلی عبادت مطلب جو فرض نماز ہے اس کو چھوڑ کے خاص کر کے ان 10 دنوں کے اندر تراویح تو الحمدللہ پڑھ ہی رہے ہیں,
تراویح کے علاوہ اب چاہے تراویح ہو، قیام اللیل ہو، تہجد ہو، ہر تینوں بھی چیز ایک ہی ہے. کچھ ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح الگ تھی، قیام اللیل الگ تھا، تہجد الگ تھا. حالانکہ ہر چیز ایک ہی ہے. اور یہ جو تراویح جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں یہ تو آج کل کا نام ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نام نہیں تھا، یہ ہمارا ایجاد کیا ہوا نام ہے تراویح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا تو تہجد کا لفظ استعمال ہوتا تھا. تہجد کس کو کہتے ہیں؟ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ایک لمبی مدت گزرنے کے بعد، مثال کے طور پہ رات ہے 9 گھنٹے کی، 6 گھنٹہ گزرنے کے بعد آخر کا جو 3 گھنٹہ باقی ہے فجر ہونے میں، اس ٹائم پہ جو وقت ہوتا تھا اس میں تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اس کو تہجد کہتے ہیں. اور قیام اللیل کس کو کہتے ہیں؟ تراویح عشاء کی نماز کے بعد فوراً اگر کوئی انسان اگر نماز پڑھنا چاہتا ہے اس کو قیام اللیل کہتے ہیں، یعنی رات کا قیام کرنا. تو تینوں چیزیں ایک ہی ہے، بس ٹائمنگ الگ ہے، نام ایک ہے. تو کچھ بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ تینوں چیز الگ ہے، نہیں، بلکہ تراویح تہجد ہر چیز ایک ہے. اما عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات میں کتنی نماز پڑھتے تھے؟ اما عائشہ نے کیا جواب دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے رات ہو چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، 12 کے 12 مہینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز ہو، قیام اللیل ہو، کچھ بھی ہو، صرف 11 رکعت نماز پڑھتے تھے. 8 رکعت تراویح کی، تہجد کی، قیام اللیل کی، جو آپ نام دینا چاہے، اور 3 رکعت وتر کی. اور ایک حدیث کے مطابق 13 رکعت پڑھتے تھے، 8 رکعت قیام اللیل، تہجد، تراویح اور 5 رکعت وتر کی. تو چاہے 11 پڑھو 13 پڑھو، دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی انسان وتر کے بعد اور نماز پڑھنا چاہے، نفلی نماز پڑھنا چاہے، سوال آتا ہے کہ وتر ہم نے امام صاحب کے ساتھ پڑھ لی، اب ہمارے رات میں آنکھ کھلی، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل ہے، اما عائشہ بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کی نماز پڑھی عشاء کے بعد، اور 2 رکعت نماز بیٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے. تو یہاں سے ہم کو دلیل ملی کہ وتر کے بعد بھی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. تو ہمارا پوائنٹ یہ تھا کہ نفلی نماز کا اہتمام کرو. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جو انسان میرے دوست کے ساتھ دشمنی کرتا ہے اور اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، سبحان اللہ، یہ بہت بڑی نعمت ہے اور غور کرنے والی بات ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو میرے دوست کے ساتھ دشمنی کرے گا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. اب سوچنے والی بات ہے کہ کیا میں اللہ کا دوست ہوں؟ کیا آپ اللہ کے دوست ہیں؟ کیا میری مائیں میری بہنیں سن رہی ہے؟ کیا آپ اللہ کے دوست ہیں؟ کتنا بڑا اعجاز کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تم میرے دوست ہو. ذرا غور کرو کہ کیا میں اللہ کا دوست ہوں؟ میں اپنے آپ پہ غور کرنا چاہتا ہوں. آپ غور کریں اور سوچیں کہ ہم ایسا عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ جو میرے دوست سے دشمنی کرے گا میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ کہتا ہے میرا بندہ فرائض کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرتا ہے، یعنی فرض نماز پڑھ کے، رمضان کے روزے رکھے، حج عمرہ کر کے، زکات دے کے، جو فرض چیزیں ہیں اس کو کر کے میرا بندہ میرا تقرب حاصل کرتا ہے اور میں اپنے بندے کے قریب ہو جاتا ہوں. اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے سنت نماز پڑھتا ہے، نفلی نماز پڑھتا ہے، نفلی صدقہ کرتا ہے، نفلی روزہ رکھتا ہے، نفلی عمرہ کرتا ہے. سو کیا کہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس طرح ایک مرتبہ حج کر لیا، اگر آپ کی حیثیت ہے تو اس کے بعد اور بھی حج کرتا ہے. تو نفلی عبادت جتنی بھی کرتا ہے، اگر بندہ یا بندی یعنی مرد یا عورت اگر کرتا ہے یا کرتی ہے، اللہ کہتا ہے ایسے انسان سے میں محبت کرتا ہوں. یاد رکھے، میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اللہ سے میں محبت کرتا ہوں. یہاں سب بیٹے بے ہر انسان دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سب اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ ہمارا دعویٰ بیکار ہے، اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے. سب اللہ سے محبت کرتے ہیں. اصل پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. بولنے کو تو میں بول سکتا ہوں، بہت بڑے عالم دین ہیں، علامہ احسان الہی ظہیر ہے، اللہ اسی طرح ہمارے بڑے بڑے امیر ہیں، بہت سارے بڑے علماء کرام ہیں جن کو ہم نے اپنے آنکھوں سے کبھی دیکھا نہیں ہے. میں تو دعویٰ کرتا ہوں کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی دعویٰ کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہم جن لوگوں سے، یا مثال کے طور پہ دنیا میں آپ لوگ جن لوگوں کے فین ہو، آپ ان سے محبت تو کرتے ہو، لیکن کیا وہ لوگ آپ سے محبت کرتے؟ یہ اصل چیز ہے کہ وہ لوگ ہم سے محبت کرتے یا نہیں کرتے. تو اصل پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اصل چیز ہے اللہ ہم سے محبت کرے. تو اللہ نے کہا جو بندہ، جو بھی انسان میرے بندے سے کیا کہتا ہے دشمنی کرے گا میں اس سے اعلان جنگ کروں گا. تو جب انسان نفلی عبادات کرتا ہے، نفلی نمازیں پڑھتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے،
اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں، پھر میں اپنے بندے کا کان بن جاتا ہوں. وہ اس کان سے کیا سنتا ہے؟ قرآن کی تلاوت سنتا ہے، اچھی باتیں سنتا ہے. میں اپنے بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں، وہ اپنی آنکھوں سے اچھی چیزیں دیکھتا ہے. میں اپنے بندوں کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس ہاتھ سے وہ اچھے کام کرتا ہے، نیکی کے کاموں میں، مسجدوں کو آباد کرنے میں، مدرسوں کو آباد کرنے میں، مسجدوں کے صاف صفائیوں میں، یتیموں تک صدقہ و خیرات پہنچانے میں میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں. وہ اپنے پاؤں سے مسجد کی طرف چل کے جاتا ہے، وہ اپنے پیر سے حج عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، وہ اپنے پیر سے چل کے کیا کہتے ہیں دینی مجلسوں میں، اجتماع میں، پروگرام میں شامل ہوتا ہے. مکمل باڈی اللہ بن جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمارے پورے باڈی کو، پورے پارٹس کو اپنی اطاعت اور فرما برداری میں لگاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے سال میں اور خاص کر کے ان 10 دنوں کے اندر جہاں پر آپ فرض نمازوں کو اور فرض روزوں کو اور کیا کہتے ہیں قرآن کی تلاوت کو آپ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، وہیں پر نفلی چیزوں کو پر بھی عمل کریں. اسی طرح یاد رکھیں اس خاص 10 دنوں کے اندر ہم کو قیام اللیل کہنا ہے. جس طرح سے میں نے شروع میں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگتے تھے. اللہ رب العالمین نے کہا لیلۃ القدر، اللہ نے واحد استعمال پیدا کیا ہے. مثال کے طور پر انگلش میں ہم نائٹ کہتے ہیں ایک رات، اور نائٹس کہتے ہیں بہت ساری رات. تو اللہ نے وہی استعمال کیا ہے لیلۃ القدر، ایک رات. 360 دن ہوتے ہیں عربی کے اندر، اور انگلش کے تاریخ میں 365 دن. اسلام میں عربی تاریخ کے حساب سے 360 دن. تو ان 360 دنوں کے اندر صرف ایک رات ایسی ہے جو کہ لیلۃ القدر کی ہے. اب چاند ہمارا ایک دن بعد میں نکلتا ہے، عرب کنٹری کا ایک دن پہلے نکلتا ہے. اگر کل مثال کے طور پہ آج جو آنے والی رات ہے وہ ہماری طاقت نہیں ہے، کل کے دن ہماری طاقت ہے. لیکن اللہ نے کیا کہا لیلۃ القدر، ایک ہی ایسی رات ہے جس میں قدر کی رات ہے. اب ہو سکتا ہے اب جس رات کو ہم رات نہیں مان رہے اسی رات میں اگر لیلۃ القدر آ گیا تو اب کیا کریں گے؟ تو اسی لیے انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ 10 کے 10 راتوں میں اللہ کی عبادت کرے. اسی لیے میں 2 دن سے درس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا ہو سکے ان 10 راتوں کو مکمل جاگنے کی کوشش کرو. پوری رات بھر جاگنا ہے ایسا اسلام میں نہیں ہے. تھوڑا سو، تھوڑا عبادت کرو، جتنا آپ کی کیپیسٹی ہے قرآن کی تلاوت کرو، نفلی نماز پڑھو، توبہ استغفار کرو، روزانہ رات میں کم سے کم 1 روپے صدقہ کرو. 10 راتوں میں سے ایک رات بھی ہم کو مل جائے گی، کنفرم ہے. 10 راتوں میں سے کوئی ایک رات مل جائے گی، یہ کنفرم ہے لیلۃ القدر کی. اگر مل گئی تو انشاءاللہ اللہ کے یہاں کیا کہتے ہیں 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ کا اس کا ہم کو ثواب ملے گا. اسی طرح قیام اللیل کرنے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے میرے بندو میں نے تمہارے لیے ایسی جنت تیار کر کے رکھا ہو کہ تم اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے. اگر تم اندر سے باہر دیکھو گے تو باہر کا منظر دکھ جائے گا، باہر سے اندر دیکھو گے تو اندر کا منظر تم کو دکھ جائے گا. ایسی خوبصورت ہم نے جنت تمہارے تیار کر کے رکھی. کس کے لیے؟ ایسے انسان کے لیے جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے. اس کے لیے جنت ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے. اور درس میں نے بیان کیا اللہ کل قیامت کے دن تم سے کہے گا کہ اس دنیا کے اندر میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. بندہ کہے گا اے اللہ ہم نے تو سوچا تھا، ہم نے گمان کیا تھا تو کھاتا نہیں ہے. اللہ کہے گا تیرے دروازے پہ ایک مسافر آیا تھا، تیرے دروازے پہ ایک مانگنے والا آیا تھا، اس نے تیرے پاس کھانا مانگا، تو نے اس کو کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ تو جو انسان غریبوں کو، مسکینوں کو، اور پھر چاہے مسافر ایک ایسا آدمی ہے اگر وہ امیر بھی ہے سفر کی حالت میں اس کے پاس وہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہے. ایک انسان امیر ہے لیکن سفر کر رہا ہے، کھانے کے لیے اس کو ہوٹل نہیں ملتے ہیں یا بسا ہوگا تو اس کے پاس پیسہ بھی نہیں ہوتا ہے، حالانکہ امیر ہے، گھر پہ رہے گا، عیش و عشرت کی زندگی ہے. سفر کی حالت میں آپ سب سفر کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں جب ہم سفر کرتے ہیں ہم کو کتنی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے. تو وہی اللہ نے بیان کیا جو انسان کھانا کھلاتا ہے، لوگوں سے نرمی سے بات کرتا ہے، سلام کو عام کرتا ہے، مسلسل روزے رکھتا ہے اور رات میں اٹھ کے رات جاگتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ایسے انسان کے لیے ہم نے جو ہے یہ تیار کر کے جنت الفردوس تیار کر کے رکھا ہے. اسی طرح بس میں آپ سے 5 سے 6 منٹ اور چاہتا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے اگلا جمعہ ہم کو نہ ملے اور یہ 2-3 پوائنٹ باقی بچتے ہیں جو کہ عید سے پہلے ہمارے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے اور آپ لوگ درس میں شامل نہیں ہوتے ہیں، اسی لیے میں آپ سے 5 اور 10 منٹ چاہتا ہوں. اسی طرح ہمارا جو آخر
सेकंड लास्ट नुक्ता है वो है सदक़तुल फित्र का, कि इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं फरज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फित्री साअन मिन तमरिन अव साअन मिन शईरिन अलल अब्दी वल हुर्री, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़तुल फित्र को वाजिब करार दिया है। ये आपका ज़कात नहीं है, ये रमजान से पहले, ईद की नमाज से पहले पहले आपको हर साल निकालनी पड़ती है। सदक़तुल फित्र फर्ज किया है, चाहे मुसलमान ये कहते हैं बंदा आजाद हो या गुलाम हो, पहले के टाइम पे गुलामी का दौर था, तो चाहे गुलाम हो या आजाद हो, मर्द हो या औरत हो, बुढ़ा हो बुढ़ी हो, बच्चा हो बच्ची हो, यहाँ तक कि अगर पेट से औरत है उसका भी सदक़तुल फित्र निकाला जाएगा। अगर औरत हमल से है, पेट से है, उसका भी सदक़तुल फित्र निकाला जाएगा। तो इब्न उमर कहते हैं, इब्न उमर मतलब अब्दुल्लाह बिन उमर ये बयान करते हैं कि हम लोग सदक़तुल फित्र निकालते थे, और खाने में जो निकालते थे, क्या निकालते थे, लोग क्या समझते हैं, पैसा देना चाहिए गरीबों को, पैसा नहीं, सुन्नत वो है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकालते थे खजूर, जौ, बाजरा, और इसी तरह जो है क्या कहते हैं पनीर और किशमिश, ये सारी चीजें ऐसे हमारी जो अभी अब हम हमारे इलाके का देखेंगे, जो कुछ हम लोग खाना खाते उसी में से एक सा यानी 2.5 किलो आपको खरीदना है। अब आप अंदाजा लगाओ कि 2.5 किलो, आप ये मिसाल के तौर पे गेहूं, आप लोग अगर गेहूं देना चाहते या चावल देना चाहते तो 2.5 किलो चावल कितने रुपए का आएगा, जो आप खाते, ना आप उससे कम ना आपके औकात से बाहर, जो आप खाना खा रहे हैं, आप अंदाजे लगाइए 2.5 किलो चावल का, 2.5 किलो कहते हैं गेहूं का, या 2.5 किलो खजूर का, या 2.5 किलो पनीर का, कितना रुपया बनता है। जो भी बनता है आप वो सामान खरीदे, पैसा नहीं, सामान खरीदे और ईद से पहले पहले लोगों को दे दे। याद रखें कि अगर आप ईद के बाद देंगे वो आपका नफली सदका होगा, वो वाला सदका नहीं होगा जो अल्लाह उसके रसूल को चाहिए। इसी तरह आखिरी चीज ये भी है कि सदक़तुल फित्र में जो हिकमत है, उसकी हिकमत ये है कि एक तो गरीबों को खाने मिलेगा, कोशिश ये करना चाहिए ईद की नमाज से पहले पहले, जैसे शव्वाल का चांद नजर आए और ईद की नमाज से पहले आपको देना है। और अगर आपकी गड़बड़ है तैयारियों में तो आप 30 रोजे को या 29 या 28 रोजा लास्ट तो आखिर के 2-3 रोजों के अंदर आप उस चीज को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इंशाल्लाह दर्स के अंदर हम तफसीलन इसको बयान करेंगे। मैं सिर्फ पॉइंट जिक्र कर रहा हूं ताकि आपको जहन में रहे कि हमको क्या क्या चीज करनी है। आखिरी चीज ईद के आदाब में से एक ये भी है, औरतों के मुताबिक बयान कर रहा हूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि लोगों जब तुम नमाज के लिए आओ, चाहे ईद उल अज़हा हो या ईद उल फित्र हो, ये ईदगाह में अदा की जाती है, मस्जिद में अदा नहीं की जाती। ये अलग बात है कि अगर लोगों के पास अगर नमाज पढ़ने के लिए बाहर अगर कोई जगह नहीं है वो अलग बात है, असल सुन्नत है ईदगाह में। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि जो औरतें हालत हैज़ में है, पीरियड में है, मंथली कोर्स में है, या आप लोग जिसको नापाकी का खून कहते हैं, चारों नाम एक ही है, चीज एक ही है, जो भी आप नाम कहे, हैज कहो, मंथली पीरियड कहो, मंथली कोर्स कहो, तो अगर कोई औरत हालत हैज में है तो अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया ऐसी औरतों को भी ईदगाह में लेके आना ही है। कोई ये ना समझे कि हम लोग घर के अंदर बैठेंगे, घर के अंदर नहीं बैठना है, आपको आना है। अब जहां पे चाहे यहाँ पर हो या कहीं और हो, बसा वक्त ऐसा होता है कि अभी ज्यादातर लोग मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते, तो ऐसी सूरत में क्या हुक्म है, ऐसी सूरत में हुक्म है कि मस्जिद के बगल में जो घर है, चाहे मेरा घर हो, आपका घर हो, किधर भी पूरी दुनिया में, मस्जिद के बाजू में जिसका घर हो, ऐसे इंसान को चाहिए कि वो उस दिन अपने घर के लिए औरतों को खोल दे ताकि औरतें आए और दर्श सुने। और मैं बात करता हूं यहाँ की इस मस्जिद की, अगर हमारी माओ बहनों में से किसी को भी अगर हालत हैज में हो और आप जो सुन रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर चाहे ईद की नमाज हो या बकरीद की नमाज हो, औरतों को मुकम्मल पर्दे के साथ नमाज पढ़ाई जाती है। जिस तरह से अभी जुमा में अलग इंतजाम है, तरावी का अलग इंतजाम है, इज्तिमा प्रोग्राम होता है उसका अलग इंतजाम है, वैसे ईद का भी इंतजाम है। तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक तो हमारा वजू खाना, या ऐसा नहीं कि मैं अपने से बात कर रहा हूं, मैं अपने उस्तादों से राय मशवरा करके आपके सामने बयान कर रहा हूं। इस मस्जिद का हमारे पास वजू खाना है, अगर जो औरतें हालत हैज में है वजू खाना में बैठना चाहती है बैठ सकती है, और इससे बेस्ट ऑप्शन मेरा रूम है, आप वहां बैठ सकती है, क्योंकि मेरा रूम ये मस्जिद नहीं है, मस्जिद ये है और ये औरतों की मस्जिद है, रूम ये मस्जिद नहीं है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप वजू खाने में बैठे या तो रूम में बैठे। बात का खुलासा कलाम ये है कि ईद के मौके पे अगर कोई औरत, कोई लड़की हालत हैज में हो, वो घर पे ना रहे,
مسجد میں آنے کی مکمل کوشش کریں. آپ کے پاس الحمدللہ 2 آپشن ہے, اور ہمارا اسلام ایسا ہے کہ ہم چھاتی ٹھوک کے کہتے ہیں کہ سب سے بہترین اسلام ہے. یہودی لوگ ایسے ہیں کہ جب عورت حالت حیض میں ہوتی ہے وہ اپنے سے قریب نہیں رکھتے, ان کو کھانے کو اپنے بازو میں نہیں بٹھاتے, بستر سے الگ کرتے. اللہ کے رسول نے کہا نہیں, عورت اگر حالت حیض میں ہے تب بھی ہمارے لیے وہ قابل عزت ہے, قابل احترام ہے. ایک پلیٹ میں کھانا کھائے گی, تمہارے ہاتھ سے لقمہ کھائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے کر کے بتایا. اما عائشہ جب حالت حیض میں ہوتی تھی, جس پانی سے اما عائشہ نہاتی تھی, بالٹی میں اگر پانی بچا ہوا ہے, حالانکہ وہ پانی جو ہے جس پانی سے نہایا ہے, اما عائشہ حالت حیض میں ہے, بچے ہوئے پانی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی نہا کے بتایا ہے, اور یہ ثابت کیا ہے کہ اسلام ایسا ہے کہ عورتوں کو عزت دیتا ہے. تو یہ میری چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی, اور 5 سے 10 منٹ زیادہ ہو گیا, اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں. آپ اس کی وجہ کو بھی سمجھے, ہو سکتا ہے اگلا جمعہ ہم کو عید کے بعد ملے, اس لیے میں نے بیان کرنا مناسب سمجھا. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس رمضان مبارک کے آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ فرائض کے ساتھ نفلی عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما, صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما, کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. جو لوگ اس دنیا فانی سے چلے گئے, جو مومن جو مسلمان تھے, اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, انہیں کروڑ کروڑ جنت الفردوس نصیب عطا فرما. الہ العالمین ہم یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں, ہم تمام لوگوں کے جو جائز خواہشات ہیں ان کو قبول فرما, ہماری جو پریشانیاں ہیں مصیبتیں ان کو دور فرما, جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما. اسی طرح جو جن کو اولاد نہیں ہے اللہ ان کو اولاد نصیب فرما, تمام لوگوں کو نیک و صالح اولاد عطا فرما. اسی طرح ہمارے بچوں کے اسکول کے ایگزامات چل رہے ہیں, اللہ رب العالمین ہمارے تمام بچوں کو, چاہے اسکول کے ہو یا مدرسے کے ہو, اللہ رب العالمین تمام بچوں کو اچھے نمرات سے کامیابی حاصل عطا فرما. آمین ثم آمین. تقبل یا رب العالمین, وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله, إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأحم وأكبر.